دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولغیر العصبات من الاقارب ولایت التزویج، اور اسبات کے علاوہ دیگر اقارب کے لیے یعنی ذوی الارحام کے لیے، جو اسبات نہیں ہیں مگر ہیں وہ اقارب میں سے، تو وہی ذوی الارحام ہوئی نا، آپ نے سراجی میں پڑھا ہوگا ذوی الفروض، اسبات اور پھر اس کے بعد ذوی الارحام۔ ذوی الارحام کا مطلب کیا ہوا؟ نہ وہ اسبا ہو اور نہ ذوی الفروض ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسبات کے علاوہ دیگر اقارب یعنی ذوی الارحام کے لیے بھی نکاح کرانے کی ذمہ داری ہے، ولایت ہے۔ عند ابی حنیفہ امام اعظم کے نزدیک کہ اسبات اگر نہیں ہیں، اسبات ہیں تو جو ترتیب ہے اسبات میں اسی ترتیب سے ولایت حاصل ہوگی اسبا کو، اور جب اسبات میں سے کوئی نہ رہے اور ذوی الارحام میں سے کوئی ہو تو اس میں جو زیادہ قریبی ہو اس کو نکاح کرنے کا حق رہے گا۔ معناہ عند عدم الاسبات، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسبات موجود ہوں جب بھی ذوی الارحام میں سے کوئی کرا سکتا، نہیں، اصل تو حق ان کا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نکاح کی ولایت صراحت کے ساتھ کسے دی گئی ہے؟ اسبات کو دی گئی۔ النکاح یا الانکاح دونوں الفاظ ہیں، الانکاح الی الاسبات، یہ حدیث پیچھے آئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ابھی یہاں پر دلیل دیں گے تو کہیں گے لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں، تو وہ تو ہے ہی۔ ہاں، ان کے علاوہ اگر وہ موجود نہ ہوں تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام بھی نکاح کی ولایت رکھتے ہیں۔ وہذا استحسان، یہ استحسان ہے۔ استحسان کا مطلب کیا ہو گیا؟ دلیل خفی، یعنی وہ دلیل ہے جو واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، اول نظر میں نہیں آتی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ واضح دلیل کیا ہے؟ واضح دلیل اس بات پر ہے کہ اسبات کے حوالے ہے نکاح، غیر اسبات کے حوالے نہیں ہے، کیونکہ فرمایا النکاح الی الاسبات یا الانکاح باب فعل سے الی الاسبات، تو ان دونوں میں جو الف لام آیا ہے وہ الف لام جنس کا ہے، یعنی کوئی خاص نکاح مراد نہیں ہے، مطلق نکاح کرانے کی جو ذمہ داری ہے مطلق اسبات کے حوالے ہے، یعنی جو کچھ بھی نکاح ہے اس کی ذمہ داری کس کے حوالے ہے؟ صرف اسبات کے حوالے ہے، غیر اسبات کے حوالے نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا ظاہر یعنی قیاس کے مطابق کیا ہے کہ غیر اسبا ولی نہ بنے، اسبا ہی ولی بنے، اسبا کے علاوہ کوئی ولی نہ بنے، کیونکہ الف لام جنس کا ہے، یعنی جنس نکاح، جنس انکاح، جنس اسبات کے حوالے ہے، ساری جنس پوری اس کے حوالے ہو گئی اسبات کے، اب کچھ بچا نہیں کہ غیر اسبات کو بھی دیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہوا، اس نص کا یہ ظاہری معنی ہوا اور واضح معنی ہوا، تو اس کو کہیں گے قیاس کے مطابق ہے۔ جو یہ کہے گا، نیچے بھی آئے گا امام محمد کے نزدیک کہ نہیں غیر اسبات نکاح نہیں کرا سکتے، اسبات ہی کرا سکتے ہیں، تو ان کا یہ موقف جو ہے قیاس کے مطابق ہے۔ تو قیاس کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ جو اس سلسلے میں نص ہے اس کے ظاہری معنی کے اور واضح معنی کے موافق ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، غیر اسبات کی جانب بھی منتقل ہو سکتا ہے مگر اس وقت جب اسبات موجود نہ ہوں۔ تو یہ کیسے بھائی؟ تو بالکل اس کے خلاف ہو رہا ہے، ظاہر حدیث کے خلاف ہو رہا، کہہ رہے ہیں یہ استحسانن ہے، یعنی دلیل خفی کے ذریعے ہے۔ دلیل خفی کیا ہے؟ کہ یہ ولایت کس مقصد کے لیے ہے؟ مہربانی کرنے کے لیے اور اس کی مصلحتوں کا خیال رکھنے کے لیے، کف مل گیا ہے تو اس کو ہتھیا لینے کے لیے کہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ تو اب جس طریقے سے اسبات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ قرابت کی وجہ سے ان کے اندر شفقت ہے، اس شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کف کو حاصل کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کی عدم موجودگی میں دوسرے ذوی الارحام ہوں تو ان کے اندر بھی شفقت پائی جاتی ہے، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں بعض وہ ہے جن کے اندر بعض اسبات سے زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے ماں،
ما یہ اسبات میں سے ہے نہیں ہے، ذوی الارحام میں سے ہے، ذوی الفروض میں سے بھی ہے، جو بھی ذوی الفروض میں سے رہے گا ذوی الارحام میں سے بھی رہے گا۔ تو ما اسبات میں سے نہیں ہے، اسے نکاح کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن شفقت ماں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک اسبات، کیونکہ حدیث کا ظاہر معنی کہ اسبات کے حوالے، تو جب تک اسبات ہیں اسبات کے حوالے، اسبات نہ ہو تو چونکہ جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد ذوی الارحام میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا اس دلیل کی بنیاد پر، جو دلیل چھپی ہوئی تھی اس کے اندر، ظاہر نہیں تھی، چھپی ہوئی تھی اس کے اندر، اس دلیل کی بنیاد پر امام صاحب نے قول کیا کہ اسبات کی عدم موجودگی میں غیر اسبات جو اقارب میں سے ہیں، ذوی الارحام میں سے ہیں، ان کے بھی نکاح سپرد ہو جائے گا، جیسے خالہ، پھوپھی، ماموں، نواسی، نواسا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ ذوی الارحام میں سے صرف ہے، نہ ذوی الفروض ہیں اور نہ یہ اسبات ہیں، بلکہ صرف ذوی الارحام میں سے ہیں۔ چلیے کہ وقال محمد لا تثبتو، امام محمد نے فرمایا کہ نہیں، غیر اسبات کے لیے یہ ولایت ثابت نہیں ہوگی، وہ القیاس، اور یہ قیاس پر مبنی ہے، بالکل جو نص ہے اس سلسلے میں اس کے ظاہری اور متبادر معنی کے موافق ہے۔ وہ روایت عن ابی حنیفہ، اور یہی ایک روایت امام اعظم سے بھی ہے، مگر وہ روایت نادرہ ہے، متن کے اندر جو عبارت ہے وہ روایت ظاہرہ ہے، وہی مفتابہ ہے۔ وقول ابی یوسف فی ذالک مضطرب، اور امام ابو یوسف کا قول اس سلسلے میں یعنی غیر اسبات کے لیے ولایت ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں مضطرب ہے، کہ کتاب النکاح کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے امام محمد کے ساتھ ہیں، یعنی غیر اسبات کے لیے نہیں ہے، اور کتاب الولا میں پہنچیے نہیں، امام اعظم کے ساتھ ہیں کتاب النکاح میں، اور کتاب الولا میں امام محمد کے ساتھ ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا قول کیا ہے؟ مضطرب ہے۔ والاشہر انہ مع محمد، اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ ہیں، یہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں، نکاح والی کی بحث چل رہی نا، تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ ہیں، یعنی غیر اسبات کے لیے نکاح نہیں ہے، لیکن جمہور اس بات پر ہیں، یہ تو امام صاحب ہدایہ کے نزدیک ہو گیا کہ مشہور یہ ہے کہ امام محمد کے ساتھ ہیں، کہ نہیں جائز ہے ان کے نزدیک بھی، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم کے ساتھ ہے، کہ جیسے امام اعظم کے نزدیک ہے جائز غیر اسبات کے لیے، ویسے ان کے نزدیک بھی جائز ہے، جمہور اسی پر ہے۔ لہما، اب سنیے، اب ان دونوں کو ملا کر کے، کون؟ امام محمد اور امام ابو یوسف، کیونکہ ان کے اعتبار سے کس کے ساتھ ہو گئے؟ امام محمد کے ساتھ ہو گئے، دونوں کو ملا کر کے یعنی صاحبین کی دلیل ما روینا، وہی حدیث ہے جو ہم نے روایت کی ہے، پیچھے آیا ان نکاح الی الاسبات، نکاح یہ اسبات کے حوالے ہے، تو اسبات جب الف لام جنس کا ہے، ادھر بھی الف لام جنس کا، تو پورے کا پورا نکاح پورے کے پورے اسبات میں منحصر ہے، ان سے ہٹے گا نہیں، آگے نہیں جائے گا۔ وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفْوِ إِلَيْهَا، اور اس لیے بھی کہ یہ ولایت ثابت ہوتی ہے محض اس لیے تاکہ غیر کفو کی اس قرابت والی لڑکی کی جانب نسبت کرنے سے اس کی قرابت کو بچایا جائے، یعنی اس قرابت کو، یعنی اہل قرابت کو کہیے، قرابت بولا گیا مگر اہل قرابت ہے وہ لڑکی، اہل قرابت کو اس کی جانب غیر کفو کی نسبت کرنے سے محفوظ رکھا جائے، اس لیے یہ ولایت ثابت ہوئی ہے، اور یہ چیز محفوظ رکھنے کی ذمہ داری کس کے حوالے ہے؟ کہ ویل الاسبات الصیانۃ، اور یہ غیر کفو کی اپنے اہل قرابت کی جانب نسبت کرنے سے حفاظت کرنے کی ذمہ داری یہ اسبات کے حوالے ہے۔ ولی ابی حنیفۃ ان الولایۃ نظریۃ، اب امام اعظم کی دلیل سنیے، جو قیاس تو نہیں ہے مگر استحسان ہے، دلیل خفی ہے، ان کی دلیل ایک ان الولایۃ نظریۃ، یہ ولایت نکاح والی یہ نظری ہے، یعنی رحمت اور شفقت پر مبنی ہے۔ والنظر يتحقق بالتفويض الى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة، اور یہ نظر
یہ رحمت متحقق ہوتی ہے اس کی جانب تفویض کرنے سے، اس کے سپرد کرنے سے جو شفقت پر ابھارنے والی قرابت کے ساتھ خاص ہے۔ اسبات تو ہے ہی، اور اسبات کی عدم موجودگی میں جو دوسری قرابتیں ہیں تو ان کے اندر بھی اگر ایسی شفقت پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ غیر کفو کی نسبت نہیں کریں گے تو ان کی جانب بھی حوالے ہوگی، ان کی بھی سپرد ہوگی۔ ومن لا ولی لہا یعنی العصبۃ من جہت القرابۃ، اور وہ جس کا کوئی ولی نہ ہو، کیسا ولی؟ یعنی قرابت کی جہت سے کوئی عصبہ نہ ہو، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ عصبہ سببیہ کی بات آ رہی ہے۔ عصبہ کی دو قسمیں نا، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی کون ہو گئے؟ یہ سب ہو گئے جو قرابت کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور سببی کون ہے؟ وہی مولا العتاقہ، کہ اگر کسی آقا نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا ہے تو آزاد کرنے کے بعد اب یہ اس کا مولا العتاقہ ہوگا، یعنی جب اس کے قرابت داروں میں کوئی نہ رہے، کوئی عصبہ نہ رہے تو یہ عصبہ بنے گا۔ اگر وہ مال چھوڑ کر کے مر رہی، اس کا کوئی عصبہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آخری عصبہ کون ہوگا اس کا؟ یہی ہوگا آقا جس نے اسے آزاد کیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ قرابت کی جہت سے یعنی نسب کی جہت سے جب کسی کا کوئی ولی یعنی عصبہ نہ ہو تو اس صورت میں اذا زوجہا مولاہا، جب اس لڑکی کا نکاح اس کا آقا کرا دے، الذی اعتقہا، جس نے اس کو آزاد کیا تھا، جازا، تو یہ جائز ہے، لأنه آخر العصبات، کیونکہ یہ اس کا آخری اسباب، اس کے بعد اسباب اب وہ بھی نہیں ہے تو پھر کون رہے گا؟ اب آگے آ رہا وَإِذَا عُدِمَ الْأَوْلِيَاءُ، اور جب سارے اولیاء معدوم ہو جائیں، کوئی ولی نہ رہ جائے، نہ اسباب نفسی ہی، نہ اسباب گئی، نہ اسباب نسبی، اور نہ ہی جو ہے سببی، فَإِذَا فَالْوِلَایَةُ إِلَى الْإِمَامِ، تو یہ ولایت نکاح امام کے حوالے یعنی بادشاہ کے حوالے، وَإِلَى الْحَاكِمِ، اور بادشاہ نے اگر حاکم سے مراد یہاں پر قاضی ہے، قاضی بھی کو بھی ایسی لڑکیوں کا نکاح کرانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے تو پھر حاکم بھی ہو سکتا، قاضی بھی ہو سکتا ولی، لیکن جب اس کو ذمہ دار بنایا ہو تب کہ تم جو ہے اس طرح کی لڑکیوں کا نکاح کرا سکتے ہو تب بنے گا۔ لقول علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، اور بادشاہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے اس کا حاکم یعنی قاضی بھی بن سکتا ہے اگر بنایا ہو۔ فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَیبَةً مُنْقَطِعَةً، اب دیکھیے ولایت میں بھی درجات ہیں، ولی اقرب ہے، ولی ابعاد ہے، ابعاد در ابعاد ہے، اس طریقے سے ہوتے جائیں گے۔ تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ولی اقرب موجود نہ ہو وہاں پر اور نکاح کرانا ہو، تو ایسی صورت میں کیسے نکاح ہوگا؟ اس کی ذمہ داری تو اس کے حوالے ہے، اقرب کے حوالے ہے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ جب ولی اقرب غائب ہو اور اس کی یہ غیبوبت منقطعہ ہو، یہ نہیں کہ بازار سامان لینے گیا ہے، غائب ہے اس وقت نہیں ہے، یہ نہیں، وہ غیبوبت منقطعہ ہو، اس کی تعریف نیچے آئے گی کہ غیبوبت منقطعہ سے مراد کیا ہے۔ تو جو مفتاب قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ غیبوبت منقطعہ یعنی اس طریقے سے وہ غائب ہو کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہ چلے، اگر اس کا ہم انتظار کرتے ہیں نکاح تک تو پتہ چلا کہ یہ کفو جو ہے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس طرح سے وہ غیر موجود ہے۔ تو چاہے شہر ہی میں کیوں نہ ہو، اپنے ہی شہر میں کسی ایسی جگہ چھپ گیا ہے جہاں پر اس کے اوپر آگاہی نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ ہو رہا کہ اگر اس کا انتظار کریں گے تو یہ چلا جائے گا کہ نہیں چلو نہیں ہے تو ہم نہیں نکاح کریں گے، اب اتنا انتظار نہیں کریں گے، تو اس طرح کی جب پوزیشن ہو تو کہا جائے گا کہ یہ غیبوبت منقطعہ اس کی ہے، یہی مفتابع ہے۔ تو اس طرح سے اگر ولی اقرب غائب ہو یعنی غیبت منقطعہ کے طور پر، جازا لمن ہوا ابعد منہ ان یزوجا، تو اس سے ابعد والے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نکاح کرا دے گا تو ہو جائے گا، بعد میں اگرچہ وہ آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر نے فرمایا نہ، جب تک وہ زندہ ہے ولایت اسی کے سپرد ہے،
جب تک وہ زندہ ہے ولایت اسی کے سپرد ہے، مر جائے گا تب ٹھیک ہے، تب وہ رہا ہی نہیں اپنے ساتھ چلا جائے گا۔ کہ امام ظفر نے کہا لا یجوز، جائز نہیں ہے ابعاد کا نکاح کرانا اقرب کی موجودگی میں، اگرچہ وہ منقطع غیبوبت منقطع کے طور پر غائب ہو۔ کہ لأن ولایت الاقرب قائمۃ، اس لیے کہ اقرب کی ولایت جب وہ موجود ہے تو اس کے ساتھ قائم ہے۔ کیوں؟ کہ لأنہا ثبتت، اس کو ثبتت بنا لیجیے گا، لأنہا ثبتت حقا لہو، اس لیے کہ یہ ولایت اس کا حق ہو کر کے ثابت ہوئی ہے۔ کس کا؟ اقرب، ولی اقرب کا حق ہو کر کے یہ ولایت ثابت ہوئی ہے۔ کس کام کے لیے؟ صیانتاً للقرابت، قرابت کو غیر کفو سے محفوظ کرنے کے لیے، اپنی اس اہل قرابت کو غیر کفو کی نسبت کرنے سے محفوظ کرنے کے لیے اس کا حق بن کر کے یہ ثابت ہے، اور وہ موجود ہے، اگرچہ یہاں نہیں موجود ہے مگر ہے دنیا میں موجود، تو ولایت اسی کے ساتھ قائم ہے۔ فلا تبطل بغیبتہ، لہذا اس کے غائب ہونے کی وجہ سے وہ ولایت باطل نہیں ہوگی۔ ولہذا لو زوجہا حیث ہوا جازا، یہی وجہ ہے کہ غیر موجود ہے، غیر حاضر ہے، منقطع کے طور پر ہے، لیکن اس کے باوجود متفق علیہ یہ قول ہے کہ جہاں کہیں وہ ہے، اگر وہیں اس نے اپنی اس لڑکی کا نکاح کرا دیا یا اپنی مولیہ کا نکاح اس نے کرا دیا تو وہ نکاح جائز ہو جاتا ہے، آپ کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی۔ کیسے جائز ہو جا رہا ہے؟ اگر آپ منتقل کر دے رہے ہیں ابعاد کی جانب تو وہ جہاں کہیں موجود وہیں اگر نکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ چلیے تو قائم ہے ولایت تب نہ نکاح جائز ہو جا رہا ہے۔ پھر ولا ولایت للعباد مع ولایتہ، تو جب اس کا بھی نکاح اس کی جہاں کہیں وہیں سے نکاح کر دے تو جائز ہو جاتا ہے۔ کہ ولا ولایت للعباد مع ولایتہ، اور اس ولی اقرب کی ولایت کے ساتھ ابعاد کو ولایت ہوتی نہیں ہے، تو جہاں کہیں کر دے ولایت آپ مان رہے ہیں تو اس کو ولایت ہے، اس کا مطلب جب اس کو ولایت ہے تو ابعاد کو ولایت کیسے ہو جائے گی؟ لہٰذا زوجہا، یہی وجہ ہے، یعنی اس کی ولایت باقی ہونے پر دلیل دے رہے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ جہاں کہیں ہے حیث ہوا وہیں اس کا نکاح کرا دے تو یہ جائز ہے آپ کے نزدیک بھی۔ ولا ولایت للعباد، اور ولی اقرب کی ولایت کے ساتھ ابعاد کو ولایت نہیں ہوتی ہے بالاتفاق، لہذا ولایت باقی رہے گی۔ ولنا ان هذه ولایت النظریہ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ ولایت نظریہ ہے، شفقت کے اوپر مبنی ہے، شفقت کے لیے کی گئی ہے۔ اسبات کے بھی جو حوالے کی گئی وہ اسی بنیاد پر کہ ان کے اندر قرابت داری ہے، اور قرابت داری جو ہے شفقت کے اوپر ابھارتی ہے۔ ولیس من النظر التفویض الی من لا ينتفع برأیہ، اور اس کے سپرد کرنے میں کوئی نظر نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے جس کی رائے سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ بھئی اب بھی وہ غیر موجود ہے، نکاح یہاں ہونا ہے، کف وغیرہ سب موجود ہو گئے ہیں، اب ان کی رائے کے حوالے کیجیے جس کا عطا پتہ کوئی نہیں ہے تو اسی کو ولایت آپ مانیے، تو اس میں کون سی نظر ہوئی؟ پتہ چلا کہ آپ اس کی رائے پتہ کر رہے ہیں، اب پتہ چل جائے گا، تب پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کل آ جائے، آج آ جائے، 2 دن میں آ جائے، 1 ہفتے میں آ جائے، اور اتنے پتہ چلا کہ ہاتھ سے نکل گیا، تو یہ تو نظر کے خلاف ہو گیا ہے، مہربانی کے خلاف ہو گیا۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ولایت نظریہ ہے اور جس کی رائے سے اس کے غائب ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو اس کے سپرد کرنے میں کوئی نظر نہیں ہے۔ ففوضناہ الی العباد، اس لیے ہم نے یہ نظر کا کام، یہ شفقت کرنے کا کام کس کے سپرد کر دیا؟ ابعاد کے سپرد کر دیا۔ وہو مقدم علی السلطان، اور یہ بادشاہ کے اوپر مقدم ہے، یعنی ولی ابعاد بادشاہ کے اوپر مقدم ہے۔ یہ امام شافعی کا جواب ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب ولی اقرب غائب ہو غیبت منقطعات کے طور پر تو پھر بادشاہ ولی ہوگا، اس کا ولی ابعاد نہیں ہوگا بلکہ بادشاہ ہوگا۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اور ولی ابعاد یہ بادشاہ کے اوپر مقدم ہوا کرتا ہے، یعنی ولی ابعاد بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو تو بادشاہ نہیں کرائے گا، ولی ابعاد کرائے گا۔ کما اذا ماتل اقرب، ابھی اتفاقی مسئلے سے کہہ رہے ہیں، جیسے کہ جب ولی اقرب مر جائے، ولی اقرب مر گیا تو اس صورت میں کیا ہوا؟ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب اس کی رائے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اب رائے ہی نہیں رہے گی، جب مر گیا وہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ولی ابعد کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، بادشاہ کی جانب نہیں منتقل ہوتا. ولی ابعد موجود ہے تو اس کی جانب منتقل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب ولی اقرب غائب ہو گیا، اس طرح سے غائب ہو گیا کہ اس کی رائے سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو ایک طریقے سے وہ کیا ہو گیا؟ میت کی منزل میں ہو گیا اس معاملے میں. لہذا ولی ابعد کے حوالے ہوگا اور بادشاہ کے حوالے نہیں ہوگا. تو دو چیزیں اس میں ہو گئی. ولی ابعد نکاح کرا سکتا ہے اور ولی ابعد ہی الٹا ہو گیا تھا کیا؟ ولی ابعد اس کی عدم موجودگی میں جبکہ غائب ہے، غیبت منقطع کے طور پر ہو، تو ولی ابعد نکاح کرا سکتا ہے اور ولی ابعد ہی کرائے گا. دو چیزیں ہو گئی. ولی ابعد کرا سکتا ہے، یہ جواب ہو گیا کس کا؟ امام محمد کا، امام ظفر کا. اور ولی ابعد ہی کرائے گا، بادشاہ نہیں کرائے گا، یہ امام صاحب کا جواب ہو گیا. اچھا، اب رہی بات کی بھائی جب وہ غیبت منقطعہ ہے تو اس کی رائے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو اس کا مطلب آپ نے منتقل کر دیا ولایت کو کس کی جانب؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ففوضناہ الی الابعد، ہم نے ابعاد کی جانب اس کو منتقل کر دیا، یعنی اس سے ہٹا لیا آپ نے. حالانکہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جہاں کہیں ہے غائب ہی ہے منقطع طور پر، وہیں اگر کر دے رہا تو اس کا بھی نکاح نافذ ہو جا رہا ہے. تو پھر یہ کیسے صحیح ہوگا؟ دونوں کو کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. تو جب ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، تو اس کو آپ ہمارے خلاف دلیل نہیں بنا سکتے. جب ہم اسے مانیں تب آپ دلیل بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہا ہے. دوسرے یہ کہا کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں، جب بھی اس کے نکاح کو نافذ کرنے، اس کو جائز قرار دینے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ دیکھیے اس صورت میں دونوں کے اندر الگ الگ جہتیں پائی جا رہی ہیں. ایک کے اندر ایک خوبی ہے تو دوسری خوبی نہیں ہے، اس کے اندر دوسری خوبی ہے تو پہلی والی خوبی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. اس اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے. بھائی وہ ولی اقرب ہے، قرابت کی خوبی اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں مجلس سے دوری کی خرابی موجود ہے اس کے اندر. مجلس سے دور، مجلس نکاح سے وہ دور ہے. اس کے برخلاف جو ولی ابعد ہے تو قرابت کی دوری تو ضرور ہے، لیکن جہاں کفر کو حاصل کرنا وہاں وہ قریب ہے، تدبیر کرنے، انتظام کرنے کے وہ زیادہ قریب ہے. تو دونوں کے اندر ایک ایک خوبی ہے اور ایک ایک کیا ہے؟ خرابی ہے کہہ لیجیے. تو اس اعتبار سے دونوں کیا ہو گئے؟ برابر، ہم پلہ ہو گئے. تو پھر یہ دونوں اگر ہم مان بھی لیں کہ ٹھیک وہ جہاں کہیں اس نکاح کرا سکتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے ہو گیا کہ یہ بھی ولی اور یہ بھی ولی، اور یہ دونوں ولی ہم پلہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہم پلہ ہو گئے، یعنی متساوی ہو گئے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اور اس کے ولی دو حقیقی بھائی ہوں، دو حقیقی بھائی ولی بن جائے نکاح کرانے کے، یعنی ان میں کوئی فرق نہ ہو، حقیقی بھائی ہیں اور حقیقی دونوں. ایسا نہیں کہ ایک کلاتی ہے تو ایک حقیقی، دونوں حقیقی بھائی ہوں. تو اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں حقیقی بھائی ہوں. تو ایسی صورت میں دونوں ایک درجے کے ولی ہو گئے. لہذا مسئلہ وہاں پر یہی ہے کہ ان میں سے جو بھی نکاح کرا دے گا نکاح ہو جائے گا، جو بھی نکاح کرا دے گا نکاح ہو جائے گا. اب یہ مسئلہ ہے کہ بھائی دونوں نے نکاح کرا دیا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر دونوں نے ایک ساتھ کرایا ہے تو کل آدم، ایک ساتھ دو سے نکاح ہو نہیں سکتا، دونوں کو نافذ کر نہیں سکتے. اور اگر آگے پیچھے کرایا ہے تو جس نے پہلے کرایا اس کا نکاح نافذ ہوگا، جس نے بعد میں کرایا اس کا نکاح نافذ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان دونوں ولی ابعد اور ولی اقرب غائب، ولی ابعد موجود، ولی اقرب غائب، یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ولی کی منزل میں ہو گئے، یعنی ولیین متساویین کی منزل میں ہو گئے. اس اعتبار سے ہم نے یہ کہا کہ دونوں نکاح کرا سکتے ہیں. کیسے؟ نہیں، یہاں لڑکی کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں لڑکی کی بات ہو رہی ہے. ہاں، کہ ولو زوجہا حیث ہوا فیہ منع، اور اگر اس نے وہی نکاح کرا دیا جہاں پر وہ ہے تو اس مسئلے میں ہماری جانب سے انکار ہے. فیہ منع، اس میں منع ہے ہماری جانب سے، یعنی ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ نکاح اس کا جہاں ہے وہیں کرا دے تو ہو جائے، وہ ہم نہیں مانتے، تو ختم ہو گیا.
وہ بعدت تسلیم، اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے جہاں ہے وہیں نکاح کرا دے تو نکاح جائز ہمارے نزدیک بھی، تو پھر ہم یہ کہیں گے، اور تسلیم کر لینے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ للابعاد بعد القرابت و قرب التدبیر، کہ جو ولی آباد ہے اس کے لیے قرابت کی دوری تو ضرور ہے، لیکن تدبیر کی قربت ہے، یہاں انتظام اور کفو کا انتظام کرنا اور نکاح کرانا، اس کی کیا قربت ہے۔ وللاقرب عکسہ، اور ولی اقرب کے لیے اس کے برعکس ہے، قرابت کی تو قربت ہے لیکن تدبیر کی دوری ہے۔ فنزلا منزلۃ ولیین متساویین، لہذا یہ دونوں کے دونوں دو مساوی ولیوں کی منزل میں اتر آئے۔ فأیہما عقد نفذ ولا يرد، تو ان دونوں میں سے جس نے پہلے عقد کر دیا نافذ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ولی اقرب جو غائب وہ بھی جب کرے گا تو کفو میں ہی نہ کرے گا، مناسب ہی کرے گا، اس سے زیادہ مناسب کر سکتا کیونکہ اقرب ہے وہ، تو نافذ ہو جائے گا۔ دونوں میں سے جو بھی عقد کر دے گا نافذ ہو جائے گا اور اسے رد نہیں کیا جائے گا۔ جو پہلے کر، دونوں نے کر دیا ہے تو جو پہلے کرے گا اس کو مانا جائے گا۔ والغیبۃ المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ، اور غیبت منقطعہ کیا ہے کہ اسے غیبت منقطعہ کہا جائے؟ کہنے غیبت منقطعہ یہ ہے کہ ولی اقرب ایسے شہر میں ہو جہاں پر قافلے، جو قافلے ایک شہر سے دوسرے شہر آتے جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو قافلے جہاں پر سال میں صرف ایک مرتبہ جاتے ہوں پہنچتے ہوں، سال میں صرف ایک مرتبہ، بہت زیادہ آمد و رفت نہ ہو لوگوں کی، بہت زیادہ آمد و رفت لوگوں کی نہیں ہے، ایسے شہر میں وہ پہنچ گیا ہے، اتنی آمد و رفت نہیں ہے کہ صرف سال میں ایک مرتبہ قافلے جاتے ہیں، 2 مرتبہ نہیں جاتے ہیں۔ وہو اختیار القدوری، اور یہ امام قدوری نے اختیار کیا ہے، یعنی یہ جو تعریف ہے یہ امام قدوری کی ہے۔ وقیل ادنا مدت السفر، اور دوسرا قول یہ ہے، کہا گیا بعض متاخرین نے کہ سفر کی ادنا مدت ہے، سفر کی ایک مدت بتائی ہے نا کہ اتنا کم سے کم اتنے دیر تک چلے کہ اس کو کہا جائے سفر شرعی، وہ کتنا ہے 3 دن، 3 دن کی مسافت نا، 3 دن کی مسافت کم سے کم یہ سفر شرعی کہلاتی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں، کم کی حد ہے۔ تو جو سفر کی ادنا مدت ہے اتنی دوری پر ہو، یعنی 3 دن کی راہ کی کم سے کم دوری پر ہو، زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ غیبت منقطعہ ہے۔ کہہ رہے وکیل، اور کہا گیا کہ غیبت منقطعہ ادنا مدت سفر، سفر کی ادنا مدت ہے، لأنہ لا نہایت لأقصاہ، اس لیے کہ سفر کے آخر کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ جس کو کہا جائے کہ اب یہ سفر آخر ہو گیا، اب اس کے آگے سفر نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو جو ادنا ہے اسی سے طے کریں گے۔ وہ اختیار بعض المتاخرین، اور یہ بعض متاخرین کا اختیار کیا ہوا ہے، امام ابو علی نصفی، امام ابو علی سغدی وغیرہ بہت سارے متاخرین ہیں۔ وکیلا، اب یہ تیسرے نمبر پر جو آ رہا یہی مفتابع قول ہے، یہی فقہ کے زیادہ قریب بھی ہے، کہ وکیلا اذا کانا بحال یفوت الکفو باستطلاع رأیہ، اور تیسرا قول یہ کیا گیا کہ جب ولی اقرب ایسی حالت میں، ایسی جگہ ہوگا نہیں، ایسی حالت میں ہو کہ اس کی رائے معلوم کرتے کرتے کفو فوت ہو جائے گا، وہ کفو جس نے پیغام نکاح کا دیا ہے، المخاطب نیچے بین سطور میں دیا ہے نا، المخاطب مانے نکاح کا پیغام دینے والا، جس کفو نے نکاح کا پیغام دیا اس لڑکی کو، اگر ہم اس کی رائے جو ولی اقرب موجود نہیں ہے اس کی رائے معلوم کریں تو معلوم کرتے کرتے پتہ چلا کہ معلوم نہیں ہو پائے گا اور یہاں ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس طریقے سے اگر ہو تو کہا جائے گا کہ غیبت منقطعہ ہے۔ تو اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں ہو جہاں قافلہ سال میں ایک مرتبہ پہنچتا ہو، یا ایک ادنا مدت سفر پر ہو، کچھ نہیں، اگر اسی شہر کے اندر کہیں رہ گیا، روپوش ہو گیا، بالکل طے کر لیا کہ مجھے کوئی نہیں جان پائے اور پتہ چلا کہ کفو مل گیا، اس کا انتظار کرتے کرتے چلا جائے گا تو غیبت منقطعہ ہو جائے گی۔ پھر وہذا اقرب الی الفقہ، اور یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے، یعنی دلائل فقہیہ کے زیادہ قریب ہے،
دلائل فقہیہ کیا ہیں کہ دیکھیے ولایت کس لیے ثابت ہوئی ہے؟ نظر کے لیے، شفقت اور مہربانی کے لیے، کہ کفو کو حاصل کیا جائے۔ کفو کو ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا بھئی نابالغ کے اندر جب شہوت نہیں ہے تو پھر ولایت کیسی؟ اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، شہوت نہیں کہہ دی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہوتی کس سے؟ شہوت سے۔ امام مالک نے کہا نہیں تھا، امام مالک نے کہا تھا نا بھائی نص کی وجہ سے ہم صرف باپ کے لیے ولایت مانتے ہیں، باپ کے علاوہ کے لیے ہم ولایت نہیں مانتے، کیونکہ یہ خلاف قیاس ولایت ہے، خلاف قیاس ولایت ہے۔ اس لیے کہ ولایت کا مطلب ہو گیا دوسرے کے اوپر اپنا قول نافذ کرنا، اور یہ کیا ہے؟ قیاس کے خلاف ہے۔ یہ ضرورت کے وقت ہی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر کسی کے لیے ضرورت نہیں۔ جب وہ نابالغہ ہے، شہوت نہیں ہے، تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں تو پھر ولایت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تو وہیں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ کفو جو ہوتا ہے یہ ہر زمانے میں نہیں ملتا ہے، مل گیا اتفاق سے، اچھا رشتہ مل گیا تو فوراً جو ہے نکاح کے بندھن میں باندھ دیجیے، تاکہ جو ہے سبکدوش ہو جائیے آپ ذمہ داری سے۔ اس لیے کہ اگر آپ سوچیں کہ پتہ چلا کہ نہیں ابھی یہ نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے اور ہاتھ سے نکل جائے، ایسا بہت ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کی وجہ سے یہ ولایت دی گئی ہے صغیرہ کے اوپر بھی، اس کو باپ دادا کو بھی اور اس کے علاوہ دیگر اسبات کو بھی دی گئی ہے۔ تو اب جب یہ اس ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے، شفقت کی وجہ سے، تو اس دلیل کی روشنی میں آپ دیکھیے یہاں پر کہ اگر آپ انتظار کریں کہ نہیں جب تک آ نہیں جائے گا، جب تک نکاح نہیں ہوگا، اور پتہ چلا ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر جس مقصد کے لیے یہ ولایت ثابت ہوئی تھی وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ثابت ہوئی تو وہ مقصد ہی فوت ہو گیا، اس کو حاصل ہی نہیں کر پایا، محفوظ ہی نہیں کر پایا کفو کو۔ تو اس وجہ سے یہ بتایا گیا کہ اگر اس ولی اقرب جو غائب ہے اس کی رائے لیتے لیتے کفو ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس کو غیبت منقطعہ گھوشت کر دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ غائب ہے، غیبوبت منقطعہ کے طور پر، لہذا اب یہ ولی کا کام کرے گا، اس کی ولایت سے نکاح کر کے اور کفو کو حاصل کر لیا جائے گا۔ پھر وہذا اقرب الى الفقہ، اور یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے، لأنه لا نظر فی ابقاء ولایتہ حینئذ، اس لیے کہ اس وقت جب کفو فوت ہو رہا ہو، کفو فوت ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں، کوئی مہربانی نہیں ہے، جبکہ یہ شفقت ہی کے لیے ہوئی ہے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِهَا ابْنُهَا، یعنی اور جب کسی مجنونہ عورت، لڑکی مت کہیے گا، مجنونہ عورت ہے، پاگل عورت ہے، تو اس طرح سے وہ ایسی عورت ہے کہ جس کے لڑکے بھی ہیں، کیونکہ آگے لڑکی کی بھی بات آ رہی ہے نا، اس لیے لڑکی اگر کہہ دیں گے تو پھر کیا ہے؟ اصطلاح بولی جاتی ہے لڑکی کا مطلب جس کے بعد لڑکے وڑکے نہ ہوں، شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ پھر اور جب پاگل عورت میں اس کا باپ اور اس کا بیٹا یہ دونوں جمع ہو گئے، اس کے لیے ولی کے طور پر باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، جب لڑکی مطلب اس کی شادی ہوئی ہوگی، کوئی لڑکا ہوگا جبھی نہ جمع ہوں گے، یہ عام حالات میں تو ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، پھر صغیرہ کے اندر یہ متحقق بھی نہیں ہے، صغیرہ کے اندر کہ باپ بھی ہو موجود اور بیٹا بھی موجود، یہ متحقق ہی نہیں ہے۔ یہ متحقق کب ہوگا؟ جب کبیرہ ہو جائے، اور جب کبیرہ ہو گئی تو ولایت کسی کو نہیں۔ اب ولایت کی کیا صورت ہوگی؟ پاگل ہو گئی ہو کہ اپنا تصرف خود نہ کر سکتی ہو، تو اسی صورت میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب پاگل عورت میں اس کا باپ اور اس کا بیٹا دونوں جمع ہو گئے ولی کے طور پر، فل ولی جو فی انکاحہا، تو اس کا نکاح کرانے میں ولی کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ بیٹے کا تو حق ہے، اس لیے کہ بیٹا کیا ہے؟ اسبا ہے، بیٹا اسبا ہے، اور باپ جو ہے بیٹی کی موجودگی میں سدس پاتا ہے، وہ ذوی الفروض میں سے، صرف ذوی الفروض میں سے ہوتا، اسبا میں سے ہر حالت میں نہیں ہوتا، بعض حالت میں اسبا بھی ہوتا ہے نا، باپ جو ہے بعض حالت میں اسبا ہوتا ہے، اور بیٹا ہمیشہ اسبا ہی رہتا ہے، بیٹا ہمیشہ اسبا رہتا ہے۔ تو خالص اسبا کون ہوا؟ بیٹا، اور نکاح کی ذمہ داری کس کے حوالے؟ اسبات کے حوالے۔ تو جو خالص اسبا ہوگا وہ پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے بعد والا ہوگا۔ تو اس لیے ذمہ داری تو وہی ہے، لیکن تجربے کار زیادہ کون ہے؟ باپ ہے۔
بیٹا تو بہرحال کیا ہوگا، چھوٹا ہوگا اس سے، نہیں چھوٹا ہوگا، ابھی 15 سال تو چھوٹا ہوگا ہی اس سے، تو اس لیے زیادہ تجربہ اس کو ہے، اس لیے بتایا گیا حق تو اس کا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ اجازت دے دے اور باپ کو کہہ دے کہ آپ جو ہے نکاح کرا دیجئے، تو اس کی اجازت لے کر کے باپ ہی اس کا رشتہ تلاش کر دے۔ ہاں کہہ رہے فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسفہ، شیخین کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا نکاح کرانے میں ولی اس کا بیٹا ہوگا۔ وقال محمد ابوہا، امام محمد نے فرمایا کہ اس کا باپ ہوگا، لأنه اوفر و شفقتا من الابن، اس لیے کہ وہ بیٹے سے زیادہ شفقت والا ہے وہ۔ ولہما، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الابن هو المقدم فی العصوبۃ، کہ بیٹا اسبا ہونے میں مقدم ہے باپ پر، کیونکہ بیٹا اسبا ہے، محض اسبا، اور باپ جو ہے ذوی الفروض ہوتا، بیٹے کی موجودگی میں وہ اسبا نہیں بنتا ہے بلکہ سدس کا مالک ہوتا ہے۔ وہذہ الولایۃ مبنیۃ علیہا، اور یہ ولایت عصوبت کے اوپر مبنی ہے حدیث پاک کی روشنی میں، کیونکہ حدیث پاک میں کیا الانکاح الی الاسباط آیا ہے۔ ولا معتبر بزیادت الشفقۃ، اور زیادتی شفقت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہاں، کا ابی الام مع بعض الاسباط، جیسے کہ ماں کا باپ یعنی نانا، نانا یہ کیا ہے؟ نانا کس میں آئے گا؟ جد فاسد ہے نا، تو کس میں آتا ہے؟ ذوی الارحام میں بھی نہیں آئے گا، آئے گا نا، ذوی الارحام میں نہیں آئے گا؟ اچھا چلیے، تو کہہ رہے ہیں جیسے کہ ماں کا باپ بعض دیگر اسبات کے ساتھ، کہ آپ دیکھیے ماں کا باپ یعنی نانا بھی موجود ہے اس لڑکی کا، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اسبات میں دوسرا کون ہے؟ یہ چچا کا پوتا ہے، چچا کے بیٹے کا بیٹا ہے، تو اب آپ بتائیے شفقت کس کو زیادہ حاصل ہوگی؟ نانا کو حاصل ہوگی کہ یہ ان کی بیٹی کی بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود کون بن رہا ہے؟ چچا کا جو پوتا ہے یعنی چچا زاد بھائی کا بیٹا وہ بن رہا ہے، جبکہ اس کے اندر وہ شفقت نہیں ہے، شفقت اس کے اندر زیادہ ہے۔ چلیے واللہ اعلم۔